بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور اسلام کے بہت بڑے جرنیل اور بہت بڑے فاتح، زندگی بھر دین کی خدمت سر انجام دینے والے، بالآخر جام شہادت نوش فرما گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے ذوالحجہ کے بالکل آخری دنوں میں مصلی پر کھڑے ہو گئے. اقامت ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر فرمانے لگے. یا اللہ اکبر فرمایا ہی تھا، اسی وقت ابو لولو مجوسی شخص نے زہر میں بویا ہوا خنجر آپ پر وار کیا، جس سے آپ جام شہادت نوش فرما گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم 24 ہجری کو 10 سال اور کچھ دن اوپر خلافت کرنے کے بعد شہید کر دیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت کے ساتھ روضہ اقدس امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دفن کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر میں دفن ہونے کی اجازت لی تھی، لیکن پھر بھی میری شہادت کے بعد بھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے لینا. اگر وہ اجازت دے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا. کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں عقیدت ہے، احترام ہے، عظمت ہے اور شریعت کے حدود کی حد درجہ پابندی ہے کہ ممکن ہے کہ میری زندگی میں اجازت دی ہو اور میں امیر المؤمنین تھا اس وجہ سے دے دی ہو، مروت میں آ کر دے دی ہو کہ ممکن ہے میری شہادت کے بعد ارادہ بدل جائے. ایک بار پھر اجازت طلب کرو. اللہ اکبر. کس قدر خیال کیا جا رہا ہے شریعت مطہرہ کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن ممبر پر تشریف لائے اور فرمانے لگے، ان فی جنات عدن قصرا، جنت میں ایک محل ہے، لہو 500 باب، اس کے 500 دروازے ہیں، وعلی کل باب 5000 من الحور العین، اور ہر دروازے پر 5000 حور ہیں. جنت میں ایک محل ہے، اس کے 500 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 حور ہیں. لا يدخلہ الا نبی، اس میں نبی ہی داخل ہوگا. ثم قبر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ہنیئا لک یا صاحب القبر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اور کہا، حضور آپ کو مبارک ہو محل، اور صدیق، یا اس محل میں صدیق داخل ہوگا. ثم التفت الى قبر ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال ہنیئا لک یا صاحب ھذا القبر. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر آپ کو مبارک ہو، اور شہید، یا اس محل میں شہید داخل ہوگا. ثم اقبل علی نفسی، پھر حضرت عمر اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، ان لک شہادت یا عمر، یا ان لک شہادت یا عمر، اے عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ تو نبی بھی نہیں، تو صدیق بھی نہیں. شہادت کی وجہ سے مقام ملنا ہے، وہ محل ملنا ہے. کیسے جائے گا اس محل میں؟ مقصد یہ تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہو، مدینہ منورہ میں ہو، مجاہدین محاذوں پر ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. عمر تم تو مدینہ میں ہو، تمہیں شہادت کیسے ملے گی؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی الہامی جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ نے اپنے سینوں پر محفوظ کر لیا ہے.
ان الذي اخرجنی من مکہ الی ہجرت مدینہ، وہ اللہ جس نے مجھے مکہ سے نکال کر مدینہ منورہ ہجرت کرا کے لایا، وہ اللہ جو یہاں تک لائے، لقادر علی ان یسوق الی شہادہ، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ شہادت کو باہر سے میرے پاس لے آئے، یعنی میں باہر نہ جاؤں، اللہ شہادت کو مدینہ لے آئے۔ پھر وہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فساق اللہ الیہ، اللہ شہادت کو مدینے میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک وجعل شہادتی فی سبیلک، اے اللہ مجھے مدینہ والی موت اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں شہادت کی موت ملی، کیا مبارک شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی سعادت والی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں موت شہادت والی عطا فرمائے، پوری زندگی دینی خدمات کے اندر لگے رہے، اور جب جنازہ اٹھے تو شہید کا جنازہ اٹھے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔